بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات اب دوسرے پہلو پر آتے ہیں. دوسرا پہلو دیکھیے توحید کی اہمیت کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور پھر اس بات کو دوہرا رہے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو توحید اور عدل اور دیگر تمام اصول میں تعلیمات عطا فرمائے. واجب ہے، لازم ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ والدین کی ڈیوٹی ہے. کل قیامت کے دن یہی اولاد والدین کا گریبان قیامت میں پکڑے گی کہ آپ نے ہم کو دنیا کی تمام چیزیں فراہم کی، لیکن جو چیز اصل تھی، جو یہاں کام آنے والی تھی، اس پر آپ نے توجہ نہیں دی. آپ بہت زیادہ تاکید کر رہے تھے کہ یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، دنیا کی تمام چیزیں، لیکن یہ جو اصل چیز تھی. تو ایک پہلو یہ. اب دوسرا پہلو توحید کی اہمیت کا. جب قرآن کریم کی آیتوں پر غور کریں تو آپ دیکھیے قرآن کریم میں مشہور و معروف آیت ہے. جو بچہ ذرا سا بھی دین کی طرف مائل ہے وہ اس سے واقف ہے. جو لوگ مجلسیں اٹینڈ کرتے ہیں محرم میں یا دیگر دنوں میں، وہ اس آیت سے واقف ہیں، ان اچھی طرح واقف ہے، ترجمہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا، سورہ ذاریات کی آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر میری عبادت کے لیے. یعنی خلقت کا مقصد، کریشن کا جو ایم ہے وہ عبادت ہے. اب ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ عبادت وہی صحیح ہوتی ہے جس میں توحید صحیح ہوتی ہے. اور اگر قرآن کو صحیح سمجھنا ہے تو اہل بیت کے در پر جا کر سمجھے، اہل بیت سے التماس کرے، اسی طرح جس طرح وہ راوی امام سے درخواست کر رہا تھا، ریکویسٹ کر رہا تھا کہ مولا آپ سمجھائیے، تو امام نے ایک جملے میں اس کو سمجھا دیا کہ توحید یہ ہے کہ جو اپنے لیے جائز سمجھتے ہو اس کو اللہ کے لیے جائز نہ سمجھو. جو چیز جس کا اطلاق تم پر ہے، جو تمہارے لیے اپلائی کرتی ہے، وہ اللہ کے لیے اپلائی نہیں کرتی ہے. اب یہاں اس آیت کی تفسیر سن لیجئے تاکہ مقصد خلقت واضح ہو جائے کہ توحید is the aim of creation. توحید is the aim of creation. قرآن کریم آواز دے رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ میری عبادت کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس آیت کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں. اس آیت کی روشنی میں امام فرماتے ہیں، ایھا الناس ان اللہ جل ذکرہ ما خلق العباد
الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدوہ فاذا عبدوہ استغنوا بعبادت عن سواہ. جملے پر غور کریے گا. جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ اس کی چاشنی، اس کی شیرینی کو، اس کی سویٹنس کو سمجھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ترجمے میں وہ مٹھاس نہ آئے، ٹرانسلیشن میں وہ سویٹنس نہیں آ سکتی ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں اس کا ترجمہ کرنے کی. ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ جل ذکرہ، بے شک اللہ کہ جس کا ذکر بھی جلیل ہے. ذات کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کے ذکر کی بات ہو رہی ہے. جلا ذکرہ، کہ اس کا ذکر بھی جلیل ہے. انشاءاللہ اس پر کبھی اور گفتگو ہوگی اگر اللہ نے توفیق دی. جلا ذکرہ، ما خلق العباد، اللہ نے بندوں کو پیدا نہیں کیا الا لیعرفوہ، مگر اس لیے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں. قرآن میں کیا لفظ آیا ہے؟ یعبدوہ، یعبدون، الا لیعبدون، مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. امام کیا فرما رہے ہیں؟ کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں. امام نے عبادت کے مقدمے، عبادت کا مقدمہ معرفت قرار دیا ہے. یعنی the premise of worship, the introduction, the premise, the preface to worship is recognition. To know اللہ، اللہ کو پہچاننا عبادت کا مقدمہ ہے. اگر اللہ کو پہچانو گے نہیں تو عبادت کس کی کرو گے؟ تو امام فرماتے ہیں الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدوہ، جب اس کو پہچانو گے تب اس کی صحیح عبادت کرو گے. پہچان کر عبادت کرو. یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز جو حدیث آپ سنتے ہوں گے نا، الصلاۃ قربان کل تقی، الصلاۃ معراج المؤمن، الصلاۃ عمود الدین، یہ سب جو نماز کے متعلق روایات ہیں ان کو آپ ہلکا مت سمجھیے. یہ سب ایک ایک قول معجزہ ہے. پیغمبر معراج سے نماز لے کر آئے، اور آپ جانتے ہیں معراج جو ہوئی تھی وہ ایک جگہ نہیں ہوئی تھی کہ پیغمبر ایک ہی جگہ جا کر واپس چلے آئے. پیغمبر نے آسمانوں کی سیر کی، مختلف مقامات کی سیر کی. تو کہیں سے قیام کا ذکر لے کر آئے، کہیں سے رکوع کا ذکر لے کر آئے، کہیں سے سجدے کا ذکر لے کر آئے، کہیں سے تشہد لے کر آئے، کہیں سے سلام لے کر آئے. پیغمبر نماز لے کر آئے معراج سے، اور ہر ایک ذکر کے سامنے ایک ایک تجلی پروردگار تھی، مینیفیسٹیشن آف اللہ. جب ایک مینیفیسٹیشن آف اللہ ہوتا تھا تو سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، جب دوسرا مینیفیسٹیشن ہوتا سبحان ربی العظیم وبحمدہ. تجلی پروردگار ہوتی تھی پیغمبر کے لیے. معراج کہ صرف آنے اور جانے کا نام نہیں تھا، معراج تجلی کی منزل تھی، عجیب و غریب منزل تھی. اور ہر ایک تجلی کے سامنے ایک ذکر، ہر تجلی کے سامنے ایک ذکر، اور اس سے نماز بنی ہے. یہ نماز کی اہمیت سمجھیے. اسی لیے کہا ہے الصلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی کی قربت ہے نماز، یعنی اللہ سے نزدیکی کا سبب ہے، بشرطے کہ تقوی ہو. وہ ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ کبھی اور نماز پر. لیکن اس نماز کو ہلکا مت سمجھیے. میری درخواست ہے جوانوں سے، نماز کی پابندی رکھیے، نماز کی پابندی. امیر المومنین جنگ کر رہے ہیں، گھمسان جنگ، اس زمانے کی جنگ، آج کی جنگ نہیں ہے.
اس زمانے کی جنگ جو ہوتی تھی بہادروں کی جنگ ہوا کرتی تھی، سامنے سامنے جنگ ہوتی تھی. اور ایسی گھمسان جنگ میں جیسے ہی نماز کا وقت آیا، امیر المومنین نماز چھوڑ کر جنگ چھوڑ کر اللہ اکبر نماز کے لیے آمادہ ہو گئے، نماز کے لیے آمادہ ہوئے. اصحاب آئے، کہنے لگے مولا اتنی گھمسان جنگ چل رہی ہے، اس میں نماز. کہا اسی نماز کے لیے تو لڑ رہے ہیں، یہی تو اصل ہے، یہی تو بنیاد ہے، یہی توحید ہے. تو سید الشہداء فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اس کی معرفت ہوگی تب اصل عبادت ہوگی، تب صحیح عبادت ہوگی. اور جب فَإِذَا عَبَدُوهُ، جب اس کی معرفت حاصل ہوگی اور اس کی عبادت ہوگی، صحیح عبادت ہوگی، استغنوا بعبادتہ عن عبادت من سواہ، پھر انسان اس کے علاوہ بقیہ تمام چیزوں کی عبادت سے بے نیاز اور مستغنی اور نیڈلیس ہو جائے گا. اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ توحید ہے، یہ اصل توحید ہے. کسی حالت میں وہ گھبرائے گا نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی مضطرب نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے. وہ اللہ جس نے اب تک رزق دیا ہے وہ آگے رزق دے گا، وہ اللہ جس نے آج تک صحت دیا ہے وہ آگے صحت دے گا، وہ اللہ جس نے زندگی دی ہے، اگر موت دیا تو کیا ہوا، اسی کی دی ہوئی چیز تھی اس نے واپس لے لیا تو کیا ہوا، وہ اللہ جس نے اولاد دی تھی اگر اولاد واپس لے لیا تو کیا ہوا، وہ اللہ جس نے دولت دی اگر دولت لے لیا واپس تو کیا ہوا. وہ کبھی دنیا والوں سے گھبرائے گا نہیں. قرآن کریم پڑھیے میرے جوان دوستوں، میرے بھائیوں، قرآن کریم پڑھتے رہیے، قرآن کا مطالعہ کرتے رہیے. ماہ مبارک رمضان ہے، بہار قرآن ہے، بہار قرآن ہے. اٹس دا اسپرنگ آف قرآن. قرآن میں پڑھیے داستان، جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ موسیٰ کو شکست دو، جب جادوگر شکست کھا گئے تو انہوں نے اقرار کیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے خدا پر. فرعون بگڑ گیا، تم بغیر میری اجازت کے تم ایمان لے آئے، تمہاری یہ مجال بغیر میری اجازت کے. آج بھی یہ سب فرعونیت دکھائی دیتی ہے دنیا میں. جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر بات میں توقع رکھتے کہ ہماری اجازت لی جائے، بغیر ہماری اجازت، ہماری اجازت. تم جانتے ہو میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. یہ سب الفاظ آج کل آپ سنتے ہوں گے، کامن ہے آج کی دنیا میں بھی. فرعونیت ہر زمانے میں آج بھی ہے. ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا. انہوں نے خالی ایک جملہ کیا، لازیر، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لازیر، ہمیں پرواہ نہیں ہے. انا الی ربنا منقلبون، ارے ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کے جانا ہے. صرف ایک توجہ ہوئی حجت خدا کی، حضرت موسیٰ کی، اور جادوگر پوری طرح پلٹ گئے. ایک توجہ حجت خدا کی، اللہ کے حجت کی، اللہ کے نبی کی، اور ایسا جادوگر پلٹے کہ چند لمحے پہلے وہ آئے تھے موسیٰ سے جھگڑا کرنے، ان کو شکست دینے، ان سے مقابلہ کرنے. آج وہ موسیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں اور موسیٰ کے خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہیں. یہ توحید کا اثر، یہ معرفت کا اثر.
لا ذیر انا الی ربنا منقلبون. یعنی تو ڈراتا کسے ہے؟ فرعون سے کہہ رہے ہیں معمولی جادوگر ہیں، لیکن بادشاہ سے کہہ رہے ہیں ڈراتا کس سے ہے؟ اپنے خدا کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. یہ مقصد حیات، مقصد خلقت. پھر اس کے بعد اس کی اہمیت کو اور بڑھاتے ہوئے توحید کی اہمیت سمجھیے کہ تمام انبیاء ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، 1,24,000 پیغمبر اور اوصیاء ہے. اوصیاء اللہ نے بھیجے. یہ تمام انبیاء اور اوصیاء علیہم الصلوۃ والسلام، ان کا مقصد صرف بنیادی طور پر لوگوں کو اللہ کی معرفت عطا کرنا تھا. معرفت تو اللہ نے عطا کی تھی، وہ انشاءاللہ وہ بحث آئے گی کل انشاءاللہ، اگر اللہ نے توفیق دی اور حیات رہی تو کل اس پر بحث ہوگی. لیکن اس معرفت کو جو اللہ نے عطا کی تھی، اس معرفت کو جگانا، بیدار کرنا، زندہ کرنا. تو قرآن کی آیات اور پھر ایک حدیث نہج و بلاغہ سے، خطبے کا ایک جملہ، ایک فقرہ خطبے کا. پہلے قرآن کی آیت، مشہور آیت ہے، آپ ہر جمعہ سنتے رہتے ہیں، سورہ جمعہ کی آیت ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 3 مقصد اس آیت میں بیان کیے گئے. اور بھی مقاصد ہے دوسرے آیتوں میں، اور بھی ایمز بیان کیے گئے، لیکن ابھی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا کیونکہ وقت بہت کم ہے. اس لیے بہت ہی مختصراً جتنا وقت آج ہو سکے گا، پھر انشاءاللہ کل آئندہ اور جو 4 دن ہے کل ملا کے اس میں کوشش کریں گے باتوں کو پہنچانے کی. 3 مقصد اس آیت میں بیان کیے گئے. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. پہلا مقصد آیات کی تلاوت کرنا، اللہ کے آیات کی تلاوت کرنا، اللہ کے مقاصد کو بیان کرنا، اللہ کی معرفی کرنا، اللہ کو انٹروڈیوس کرنا. دیکھو یہ تمہارا خدا ہے. انبیاء آئے معرفی کرانے، انٹروڈکشن کرانے، یہ خدا ہے. آیات ہی، اس کی عبادت کرو. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تم کو نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ کی نعمتوں کو مت بھولو. جملہ عجیب جملہ ملتا حدیث میں، دعاؤں میں، یا مبتدعا بالنعم قبل استحقاقها. اللہ سے خطاب ہو رہا ہے، اے وہ ذات جس نے نعمتوں کی ابتدا کی مخلوقات کے، یعنی ہم لوگ کریچرز کے استحقاق یعنی ایلیجبلٹی سے پہلے، یعنی ہم لوگ ایلیجبل نہیں تھے، ہم لوگ مستحق نہیں تھے ان نعمتوں کے، اس کے باوجود اس نے ہم کو نعمتوں سے نوازا. بڑا کرم کیا اللہ نے، بڑا کرم کیا، احسان کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کو پاک و پاکیزہ کریں. نبی آتے تھے تاکہ مخلوقات کو پاک و پاکیزہ کریں، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، آلودگی سے، گندگی سے، گناہوں سے، بدکاریوں سے، حرام کاموں سے پاک اور پاکیزہ کریں. انبیاء آتے تھے تاکہ اس انسان کو ملک سے بلند کرے، فرشتوں سے بلند کرے، اور وہ عالم نورانی میں لے جائیں جو اس کی اصل جگہ ہے.
یہ تو انسان کی بدبختی ہے، یہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ عالم نورانی کو چھوڑ کر چاہتا ہے کہ پس دنیا میں رہے. اور یہ عجیب انسان ہے، یہ آج سے نہیں شروع سے ایسا ہے. قرآن کریم نے اسی لیے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. یہ قرآن کا جملہ ہے، قرآن کی آیت ہے. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تم خیر کو چھوڑ کر پس چیز لینا چاہتے ہو. بنی اسرائیل یہی تو کر رہے تھے نا. اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ بھیجا، آسمان سے کھانا بھیجا. کہ نہیں ہم کو یہ سب نہیں چاہیے، ہم کو زمین کی اگی ہوئی چیزیں چاہیے، آسمان کی چیزیں ہم کو پسند نہیں ہے. عجیب ہے یہ انسان. اللہ آسمان سے چیزیں بھیج رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے نعمتیں بھیج رہے. کہتے نہیں ہم کو اوپر کی چیز نہیں چاہیے، ہم کو نیچے کی چیز چاہیے. ایک صاحب ابھی اپنی تقریر میں کہنے لگے، اگر دنیاوی تقریر ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کچھ حد تک دین کے بھی دعوے دار ہیں. کہنے لگے آئی ایم اے ویری پریکٹیکل پرسن. کہنے لگے آئی ایم اے ویری پریکٹیکل پرسن. آئی ورک فار دا ورلڈ ناٹ فار دا ایئر آفٹر. اللہ اکبر. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تم خیر کو چھوڑ کر بس چیزوں کے پیچھے جا رہے ہو. اس کی مثال بالکل یہ ہے کہ جیسے ایک باپ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ پڑھ لکھ کر تعلیم یافتہ ہو، ایجوکیٹڈ ہو اور بڑا عہدہ حاصل کرے، اور بچہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. جو محلے کے بیکار افراد ہیں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، ادھر اس ہوٹل سے اس ہوٹل، اس ہوٹل سے اس ہوٹل، اور بیٹھ کے دنیا کی سیاسی گفتگو اور کوئی کام نہیں، کچھ نہیں. تو باپ سر پیٹتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، کچھ کام کی چیز کرو، پڑھو لکھو بیٹا، اسی میں تمہاری ترقی ہے. اب آپ سوچئے کہ باپ کا کتنا فرسٹریشن ہوگا اگر بیٹا نہیں سنے. یہ تو صرف باپ بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا، وہ صرف باپ کا دل جانتا ہے. اب آپ سوچئے کہ وہ اللہ جس نے تمام باپوں کو پیدا کیا اور جو اپنی مخلوقات پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ اللہ کس طرح، یعنی کس انداز میں کہہ رہا ہے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تو انبیاء علیہ السلام آئے تزکیہ نفس کے لیے، پاکیزگی کے لیے، کیونکہ جتنا جو زیادہ پاک ہوگا، جتنا جو زیادہ گناہوں سے دور ہوگا، اتنا زیادہ اللہ سے نزدیک ہوگا، اور جتنا زیادہ جو گناہوں میں ملوث ہوگا اتنا وہ اللہ سے دور ہوگا. یہ بنیادی اصول ہے. اور ایک چیز یاد رکھ لیں، جو اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، وہ اہل بیت کا دشمن ہے. وہ اہل بیت کا دشمن ہے. یہ خود چھٹے امام فرماتے ہیں من کانا للہ مطیعا فہو لنا ولی ومن کانا للہ عاصیا فہو لنا عدو. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ ہمارا چاہنے والا، جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ ہمارا دشمن. معیار اہل بیت نے قائم کر دیا. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم گنہگار ہیں لیکن اہل بیت کو چاہتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں لیکن اہل بیت کو چاہتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، معصوم کوئی نہیں ہے، گناہ سب سے ہوتا ہے، لیکن انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، اس پر تائب ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرے گناہوں سے دور رہے. یہ کوشش ہونا چاہیے انسان کی. اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیت کا جو آخری جملہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انبیاء آئے تاکہ ان کو تعلیم دیں، ان کو پڑھائیں کتاب اور حکمت، ان کو کتاب اور حکمت پڑھائیں، ان کو تعلیم یافتہ بنائیں.
ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ چیزیں. اب جو واقعی انبیاء کا چاہنے والا ہے وہ تعلیم یافتہ ہوگا، وہ پڑھے گا، لکھے گا، حکمت حاصل کرے گا. حکمت کا ایک امپورٹنٹ میننگ ہوتا ہے، ایک اہم معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے واقفیت. اچھی طرح اہل بیت علیہ السلام کے علوم کو حاصل کریں، بہت زیادہ علم حاصل کریں. ہر ایک پر واجب ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کریں. من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کر قبر تک، فرام دا کریڈل ٹو دا گریو، اٹ از واجب ٹو اکوائر نالج. اور واجب کسی ایک سیکشن آف دا پیپل کے لیے نہیں ہے، فار آل کراس سیکشن آف دا پیپل، ہر ایک کے لیے اٹ از obligatory. نالج تو ہماری سوسائٹی میں ریمپنٹ ہونا چاہیے. نالج ہماری سوسائٹی میں، کیونکہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم علی بن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. وہ رسول کے جس نے علی الاعلان کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ والحکمہ فلیأتها من بابها. جس کو جو چاہتا ہے کہ اس علم کے شہر میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جائے. پھر سے ماں باپ سے گزارش کروں گا، بچوں کو نہج البلاغہ سے آشنا کریے، بچوں کو بتائیے کہ نہج البلاغہ کیا ہے، بچوں کو بیٹھ کر نہج البلاغہ پڑھائیے اور سمجھائیے، پڑھ کر سنائیے، خطبے سنائیے نہج البلاغہ کے. ایک ایک فقرہ نہج البلاغہ کا معجزہ ہے، کسی اور چیز کی، کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے علی کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. صرف نہج البلاغہ پڑھ لے بس. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، جب انسان کے پاس علم ہوگا تب اللہ کی عبادت کرے گا، جب انسان کے پاس حکمت ہوگی تب اللہ کی عبادت کرے گا. جب انسان جاہلیت کی وادیوں میں گھومتا رہے گا، جب انسان جہالت میں گھومتا رہے گا، بھٹکتا رہے گا، تو وہ اللہ کی معرفت کبھی حاصل نہیں کر سکتا، وہ اپنے پروردگار کو کبھی نہیں پہچان سکتا. تو یہ ہوئی قرآن کی بات. اب جس نہج البلاغہ کی بات کر رہے تھے، آئیے اسی نہج البلاغہ سے دیکھیں کہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا. پہلے ہی خطبے میں نہج البلاغہ موجود ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں فبعث فيهم رسله وبعث إليهم أنبياءه ليستعدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن العقول. علی ابن ابی طالب علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، رئیس الموحدین گفتگو کر رہے ہیں. اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، فبعث فیہم رسلہ، لوگوں کے درمیان اپنے رسولوں کو بھیجا، وواتر الیہم انبیاء، اور اپنے نبیوں کو ان کے درمیان بھیجا ایک کے بعد ایک. وباتر یعنی متواتر طور پر، کنزیکٹیولی، ون آفٹر دی ادر. لیستعدوہم میثاق فطرتہ، تاکہ یہ انبیاء لوگوں سے وہ فطرت کا وعدہ لے، ان سے ادا کروائیں جو انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا اللہ سے. کبھی وعدہ کیا تھا عالم الست میں، عالم ذر میں، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام مخلوقات نے ایک آواز میں کہا تھا ہاں تو ہمارا پروردگار ہے. لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد سب بھول گئے، اس دنیا میں آنے کے بعد سب بھول گئے. لیستعدوہم میثاق فطرتہ. تو انبیاء آئے اس وعدے کے لیے. دیکھیے توحید کا کنیکشن، دیکھیے توحید کا نبوت سے کنیکشن دیکھتے جائیے. لیستعدوہم میثاق فطرتہ ویذکروہم منسی نعمتہ، اور ان کو یاد دلاتے رہے ان نعمتوں کو جو وہ بھول گئے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں،
کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے تو کبھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، احصاء نہیں کر سکتے، کبھی ان کو انیومریٹ نہیں کر سکتے، کبھی گن نہیں سکتے، تم لسٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی، قیامت آئے گی لیکن تمہاری لسٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، قرآن کی آیت ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کو بھول گئے، اپنی دنیا میں اتنا غرق ہو گئے، اتنا ڈوب گئے کہ اس کی نعمتوں کو بھول گئے۔ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْ نَسِيَ نِعْمَتَهُ وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، اور انبیاء کے بھیجنے کے بعد تمام حجتیں تمام کر دی، اب کمپلیشن آف آرگیومنٹ ہو گیا، کوئی آرگیومنٹ بچا نہیں۔ يَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، آرگیومنٹ ہو گیا کمپلیٹ۔ اب اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسولوں کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر، یعنی خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اب کسی کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں بچے۔ اور آرگیومنٹ کیا رہے گا کہ پروردگارا اگر تو رسولوں کو بھیجتا تو ہم کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے، ہم تیری اطاعت کرتے۔ یہ دلیل تھی۔ یحتج علیہم بالتبلیغ ویثیر لهم دفائن العقول، اور ان سے عقل کے دفینوں کو باہر نکالے، لوگوں کو عاقل بنائے، لوگوں کو عقل مند بنائے۔ اگر لوگوں کو عقل مند بنائیں گے لوگ اللہ کی عبادت کریں گے، لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ اس پر انشاءاللہ کل تفصیلی گفتگو ہوگی کہ عقل کے ذریعے کس طرح اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے کہ توحید کا تعلق اور دیگر چیزوں سے کیا ہے۔ وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ عقلوں کو، عقل کے دفینوں کو باہر نکالے۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ وَالْأُمَّةُ مُصِرَّةٌ عَلَى مَقْتِهِ، نفرت پر آمادہ، مجتمعۃ علی قطیعۃ رحم، سب جمع ہو کر انہوں نے کہا کہ اہل بیت سے تعلقات منقطع کر لو، وَإِقْصَاءِ وُلْدِهِ، اور ان کی اولاد کو دربدر کر دیا۔ پیغمبر ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اسی لیے جب ماہ رمضان کی شب آئی، پیغمبر نے جب خطبہ دیا، خطبہ دیتے دیتے پیغمبر گریہ کرنے لگے، رونے لگے، فضیلت بیان کرتے کرتے ماہ رمضان کی۔ مولا کائنات نے سوال کیا، ما یبکیک یا رسول اللہ، اے رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو رلا رہی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، اے علی، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری داڑھی، تمہاری داڑھی کا تمہارے خون سے خضاب کیا جائے گا، تمہارے سر پر ضربت لگائی جائے گی۔ امیر المومنین کو اسی ماہ مبارک میں شہید کیا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو لا ولد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔